الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ان کے لیے یکساں ہے، آپ ان کے لیے طلب مغفرت کریں یا ان کے لیے بخشش طلب نہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ آج ہماری سورہ المنافقون کی آیہ مبارکہ نمبر 6 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو چل رہی ہے منافقین مدینہ کے حوالہ سے، اور ان کے سرغنہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے حوالہ سے۔ آیہ مبارکہ 6 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور بدبختی کا ذکر کیا ہے اور ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اس آیہ مبارکہ کا درس گزر چکا ہے، وہاں تفصیلی میں نے بات کی تھی، اشارتاً میں دوبارہ اس کو ریوائز کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک انعام دیا ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے، دین میں کوتاہی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائیں، نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا بھاری ہو جائے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بننا چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بڑا پیارا حل بتایا ہے۔ ظاہر ہے انسان کی زندگی میں جب اللہ اس پہ کرم فرما دے اور وہ توبہ کا راستہ اختیار کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ کی طرف توجہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہر لمحہ اپنے بندے کے لیے کھلا۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسخہ کیمیا کیا عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ۔ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اپنی جانوں پہ گناہ کی وجہ سے ظلم کر بیٹھیں، گناہ کرنا یہ اپنی جان پہ ظلم ہوتا ہے۔ گناہ جو ہے یہ اپنی جان پہ ظلم ہوتا ہے، اپنی جان پر زیادتی ہوتی ہے، اور اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہے کہ انسان گناہ کی طرف چل پڑے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ انسانی معاشرے کے اندر۔ تو فرمایا اگر یہ ظلم کر بیٹھیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ اللہ سے ان کی بخشش کی دعا کریں، استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ دروازہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کے لیے سب سے بڑا رحمت کا دروازہ ہے اللہ کی ذات کے بعد، اور کئی ایسے لمحات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ بندے کو قبول نہیں فرماتا، لیکن اگر درمیان میں ذریعہ اور وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے اور انسان اس کو لے کے چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام باتوں کو درگزر فرماتے ہوئے اسے معاف فرما دیتا۔ اور یہ جو کہ ہم سارے اولاد آدم ہیں، یہ کام تو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مغربی طرف دنیا پہ بھیج دیا بطور آزمائش، تو ظاہر ہے آپ ایک عرصہ تک اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی طلب کرتے رہے شجر ممنوعہ کے کھانے کی وجہ سے۔ شجر ممنوعہ میں نے لفظ اس لیے استعمال کر دیا ہے کہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے شجر ممنوعہ۔ اس کے بارے میں بہت سارا کہا گیا، کسی نے کہا یہ فلاں پھل ہے، کسی نے کہا گندم ہے، کسی نے کہا کوئی ہے، تو جو بھی مطلب ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو اس لیے میں نے وہی لفظ بول دیا جو قرآن میں ہے۔ شجر ممنوعہ، جس درخت کے کھانے سے، اس کے پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ تو ایک دن آپ نے دیکھا الی قوائم العرش فکتب علی قوائم العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال آدم اللہم انی اتوسل
بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اغفر لی۔ جب آپ نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے جو پائے ہیں، قوائم ہیں، اب وہ کیا ہیں اس کی مثال تو ظاہر نہیں دی جا سکتی اللہ کے عرش کی، تو قوائم ہی بس کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے عرش کے جو قوائم تھے، جو پائے تھے، اس کے اوپر یہ کلمہ حضرت آدم علیہ السلام نے لکھا ہوا پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کلمے میں کلمہ شریف جو ہے، یہ لوگ اس کا نام بولتے کلمہ توحید۔ یہ کلمہ توحید نہیں، کلمہ توحید و رسالت ہے، دونوں نام ہے۔ اللہ اور محمد کا نام اللہ نے اس کلمے میں اکٹھا رکھا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دونوں اسماء گرامی ہیں، اس خالق کا اور اس عظیم مخلوق میں سے عظیم رسول کا، یہ اکٹھا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ میرے لیے تو یہ پہلی دفعہ یہ کلمہ تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، رب کو یہ بڑا ہی پسند ہوگا، رب کو یہ بڑا ہی پسند ہوگا۔ تو اس وقت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پھر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا اور عرض کی، انی اتوسل بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کے عرض کرتا ہوں، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو کہتے جو ہی یہ آواز لگائی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا، اے آدم ہم نے تجھے معاف فرما دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تو ہمیں گھر بیٹھے یہ عظیم تحفہ عطا فرما دیا، اور کتنا بڑا انعام ہے مسلمانوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ہر قدم پر، ہر لمحے پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ میرے مالک تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ محبوب کی امت میں ہمیں۔ تو اب یہ لوگ جب ان کے معاملات اور کرتوت بڑے بڑھ گئے منافقوں کے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے استغفار کرنا چاہی۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے استغفار ان کے لیے کرنے کے لیے کہا۔ سورہ توبہ میں بھی اس میں تفصیلی بات ہو چکی ہوئی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی قریب تھے کہ ان کے لیے دعائے استغفار کرتے، تو فوراً جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے یہ آیہ مبارکہ لے کے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے دعائے استغفار مت کیجیے، اس لیے کہ اگر آپ نے کر دی تو پھر محبوب کی بات تو نہیں نہ ٹالی جاتی، محبوب تو محبوب ہوتا ہے، اس کی بات تو نہیں ٹالی جاتی۔ فرمایا آپ ان کے لیے دعائیں نہ کریں۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا اور اس کی قبر پہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیہ مبارکہ نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ پیارے حبیب اب کی بات آپ نے کسی منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا، کسی منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا، ان کی قبر پر بھی نہیں جانا، ان کی قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہونا۔ تو یہاں دعائے استغفار کی پابندی بھی لگا دی گئی۔ فرمایا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، استغفرت لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا ان کے لیے دعا نہ کریں، دعا استغفار، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مفسرین نے یہاں بڑا محبت والا نقطہ نکالا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحیم کا معنی ہوتا ہے جو ساروں کو معاف کر دے، اپنوں کو بھی دشمنوں کو بھی۔ رحمان کا معنی یہ ہوتا ہے اپنوں پر عنایتیں کرے اور دشمنوں کو سزا دے۔ اللہ نے یہ نام صرف اپنے لیے رکھا ہے رحمان۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب میں سب کو معاف کر دوں گا، جو تیرے دشمن ہوں گے انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے میں نے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ رحمان۔ رحمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنوں کو عطا کرتا ہے۔ پیارے حبیب جو تیری محبت والے ہوں گے ان پر میں بڑا ہی مہربان رہوں گا، لیکن جو تیرے دشمن ہوں گے نا ان کے ساتھ پھر میرا معاملہ کیا ہوگا؟ القہار۔
اللہ کے اسماء میں ایک نام القہار بھی ہے، فرمایا میں ان کے ساتھ قہار بن کے آؤں گا اور ان پر قہر و غضب فرماؤں گا، اس لیے کہ میں اپنی بارگاہ سے جو ہے وہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن حبیب جو تیرا دشمن ہے اس کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں۔ اس لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بنیادی چیز ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاہ نامہ اسلام میں حفیظ جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ دین کی جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے، ہمارا دین بھی نامکمل ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اگر محبت رسول ہمارے سینوں سے نکل جائے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی پس منظر میں یہ فرمایا تھا کہ مغرب ایک چیز تم میں سے نکالنا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کے سینوں سے محبت رسول نکال دو، باقی ساری چیزیں برداشت ہیں، محبت رسول برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ محبت رسول جو کرنے والا شخص ہے وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا، اس کے سامنے صرف ایک ہی ذات ہوتی ہے اور وہ ذات مصطفیٰ ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق، یہ فاسق، یہ مجرم قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ مجرم قوم کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اے میرے مالک کبھی ایسا لمحہ ہم پہ نہ آئے کہ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں۔ یہ بہت بربادی والا معاملہ ہے، یہ بہت تباہی والا معاملہ ہے۔ ہر لمحہ اللہ سے دعائے ہدایت کرتے ہوئے یہ دعا کیا کریں، اے اللہ ہمارے لیے ہر لمحہ اپنی ہدایت کے دروازے کھلے رکھیں۔ اور ہم جو دعا کرتے ہیں نا نماز کے اندر، یہ دعا چونکہ تراجم لوگوں کو نہیں آتے، دعا تو ہر نماز میں ہو جاتی ہے، جب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ بڑی پیاری دعا ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، کمال کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک یہ دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، کمال دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز میں رکھ دی، جو ہم ہر نماز میں ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ انعام یافتہ کون ہیں؟ اللہ نے قرآن میں ان کا بھی ذکر فرمایا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ چار جماعتیں ہیں، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان چار انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا اور قائم رکھ، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کے راستے پہ میں چلا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی سب میں شامل فرمائے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے گمراہ لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور گمراہی والے راستے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔